dalam bulan Rajab niki amma hadis-hadis si beredar niki ni kadang lu elek WA nu tunu saya nyampe yang ni kalam sakit Rajab adalah apa terharamang api neraka menyentuh tubuhnya kemai angan dia pun ya. Benda tahu lah bayi ukuran ibadah tersampaiang doang serwah luwe nah niki hadis palsu jamaah di dendek dengan ngeser sembarangan ini tiang serang masih si jamaah kemayangan Allahu Akbar ya barang siapa tuan guru mengeser ini diharamkan saya jawab pret kemayangan saya jadi dendek demi-miluan ini orang yang tidak tahu dendek wah ngaji jadi dendek mungkin niki sekedar te ngirim segera zaman lain munda pikiran arah WA Nabi arah SMS lah kira-kira barang siapa yang mengirimkan ini ya ke 10 orang maka haram tersentuh api neraka nah niki dendek de turutan menara kiriman maranganu langsung dihapus dendek de anu malik terusang munda terusang berarti sida patoh dosen jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun seperti biasa sebelum kajian atau majelis ilmu ini kita sama-sama mulai, terlebih dahulu kita mengedepankan adab-adab serta sunnah-sunnah dalam majelis ilmu. Antara lain duduknya agak lebih rapat nggih. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah untuk selalu menyaksikan video-video kajian-kajian yang ada di masjid kita ini dan beberapa masjid lainnya, tentunya dengan guru-guru kita melalui kanal YouTube masjid yakni Risalah Channel. Kepada Bapak Al-Mukarram Tuan Guru, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang ta'zimi, yang muliakan, para asatidz, mami-mami tiang, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa yang pelengguh sami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan lelah kita tetap hadir bermajelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, menurunkan barakah, rahmat, taufik, hidayah, ridha dan inayahnya, dan memberikan kita keselamatan, keafiatan fid din dunya wal akhirah. Bil khusus rezeki kita dilapangkan, hati kita diluaskan, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita soleh solehah. Bil khusus lagi kita menjadi hamba Allah yang selamat, afiat fid din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, sebelum kita mulai baca selawat, bukan berarti tiang lupa berselawat, karena memang sudah tiang hajatkan mangkin niki adalah malam pertama tanggal bulan Rajab. Jadi beruntung tiang pelunggu sami niki pengajian pas malam pertama bulan Rajab. Dalam hadis sahih riwayatan isi Imam Al-Baihaqi tersebutang dalam kitab Musnad bahwa Rasulullah SAW bersabda,
khamsu layalin la turaddu du'a fihin, arak 5 malam doa niki ndekna tertolak si Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam-malam ni harus terjaga isi doa, harus terluik-luik ibadah. Ya, sangat Nabi bahasa Nabi Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan arak 5 malam dendek sampai pelungguh lewatang isi luik-luik berdoa tu. Yang pertama apa? Pertama Lailatul Jum'ah, pertama kalam Jumat. Kalam Jumat ni ndek narak doa tertolak. Si kedua Lailatu Awwalu min Rajab, malam pertama lek bulan Rajab, makin nikilah. Ya, makin niki. Kedua, yang ketiga yakni awwalu lailatin min nisfi Sya'ban, kemudian malam nisfu Sya'ban. Si keempat, kelima Idul Fitri, Idul Adha. Niki ndek te kanggo lalai daripada berdoa, sehingga ya malam Rajab niki adalah akhir daripada bulan hurum. Bulan hurum itu tersebut oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah niki jumlahnya 12. Allah ciptakan langit dan bumi, minha arbatun hurum, di dalamnya ada 4 bulan hurum. Bulan hurum niki lebih fadilahnya ketimbang bulan-bulan lain. Kalau amaliyah kita dihitung sampai 100 kali lipatnya, ukurannya beramal bulan-bulan hurum, termasuk dosa. Mendosa pun terlipat-lipatang si Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, tersuruh jaga-jaga ya bulan hurum. Bulan hurum nombe bahasa Nabi salasun mutawalliyan, telu datang berurutan tipa umatku, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahid mutafarriqah, sekik berpisah ta'awalin, yakni mulai dari bulan Rajab Mudhar. Nah neken wah ni bulan Rajab mengakhiri bulan hurum, maka lek tunulah tetaan jurang si paling luwek riwayat hadis adalah berdoa si sunnah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahin kaji lek bulan Rajab, lek bulan Sya'ban sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Sangat niki dalil menjadi persiapan Nabi menjemput untuk bulan suci Ramadan. Berarti Rasulullah Ramadannya saja dipersiapkan 2 bulan. Dengan apa? Minta berkah. Apakah Rasulullah kurang berkah? Tidak. Niki ngajahang tipak tiang pelungguh sami. Rasulullah yang penuh dengan berkah, dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan saja masih minta di awal bulan Rajab adalah berkah, maka lebih-lebih tiang pelungguh sami yang penuh dengan dosa, maka memintalah dalam setiap salat, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahin bulan Rajab Sya'ban. Maka tengendang Rajab Sya'ban niki berkah. Saya arti berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan. Ampun dia pada marak si rubin-rubin bulan niki amalan tu mun tepada tetulan-turan rugi. Saya akan tengandangin bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan istilah ulama yakni syahrul Rajab syahrun lil zar'i, bulan Rajab bulan tenenalat amal. Wa syahru Sya'ban, bulan Sya'ban syahrun lisaqi, bulannya untuk kita menyiram, siram ampun sayan subur. Wa Ramadan syahrun lil hasdi, kemudian bulan Ramadan bulan tepanen, panen napi, kebagusan-kebagusan. Sehingga itu wah kasoh biasa berdoyang pegawaian siwah talet te bulan mangkin. Ya, Rasulullah berarti mensunahkan tiang pelungguh sami langan awal bulan Rajab berdoa luwe-luwe, beramal luwe-luwe, ampuk sempurna Ramadan tu. Lagu leng ulama salafus soleh bahwa kalau Rasulullah persiapannya 2 bulan, maka para ulama niki persiapannya yakni sitata ashhur, 6 bulan. 6 bulan sindeman Ramadan wah na persiapan ngiri. Ya, untuk apa? Untuk tidak kehilangan fadilah kemuliaan di bulan suci Ramadan. Ya,
ulama 6 bulan persiapan, Nabi 2 bulan. Itu Nabi endi, ulama endi, dia siap-siap ngombe tanah kuluan kat pegawaian niki. Nama remare le awal Rajab niki terberdoa jo Allah Subhanahu wa taala. Yang pok tiang gumana ni kemangkin insyaallah nanti terbaca selawat kemudian terberdoa bareng-bareng ya. Tiang doa niki tiang kirimang baru tiang catat ndek tiang ndek nebuai isti tiang le mobil niki kita baca di HP saja tiang satu screen tadi. Ini doa si biasa baca ni si Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian diteruskan disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dia dalam kitab Al-Ghunyah ya. Doa niki napi doa untuk mendatangkan segala kebagusan ya. Munda bau baca mesak sila baca mesak, munda hafal tiang doang dek tiang hafal lagu ya. Angkat barang-barang amin di amin bareh insyaallah hajat-hajat terkabul. Lagu sindek teman baca selawat tiang andang tulong pelunggu khusyuk apa je hajat de hajatang si selawat kan doa baras ni kita ijabah si Allah taala. Ndi mun perlu khusyuk insyaallah hajat yang pelunggu sami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikilah malamnya pas ganti tengaji niki. Ndi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه ذرية الطيرين الطيبين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني كي شمس العارفين كي أساس شمس العارفين كيفية أساس شمس العارفين كي ظفر منور ظفر جزولي ومشايخنا ومعلمينا مشايخنا وأساتذتنا ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والجميع المصنفين والمؤلفين والمعلمين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. ولجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا ولإخواننا لمن حقوق علينا لمن أحسن علينا ولأستاذنا لأساتذتنا مشايخنا ولمعلمينا أينما كانوا مشارق الأرض المغربية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم لجميع المسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علوما نافعا رزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة ولأجل نزول الرحمة والهداية والتوفيق والصحة والسلامة علينا. ويسر الله تعالى لنا أمر الدنيا والآخرة وقضى الله لنا جميع الحاجات ببركة الفاتحة. لأجل إجابة الدعاء ونزول الرحمة والهداية وقبول الحاجات وقضاء الحاجات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا وسيلة. اللهم صل على محمد يا رب واتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب
رب خصه بالفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزوره اللهم صل على محمد يا رب توشانا بنوره اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب واجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب حطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا
وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا للشكر كما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب أينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين الفاتحة. أعوذ بالله. Terlanjut doa Rajab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد المستغفرين حمد الراضين حمد المتضرعين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله مصالح الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة واعصمنا بهم من كل سوء ولا تأخذنا على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمرنا حسرة وندامة وارض عنا فإن مغفرتك للظالمين وإنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والإخوان إخواننا ولمن حقوق علينا ولمن أحسن علينا ولأساتذنا ولمشايخنا أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اغفر لنا ما لا يضرك واعطنا ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فاعطنا السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرغ علينا الصبر والصدق علينا وعلى أوليائك وأعطنا اليسر ولا تجعل معه العسر وأعطنا اليسر ولا تجعل معه العسر وأعطنا اليسر
ولا تجعل معه العسرى واعمم بذلك أهلنا وأولادنا وإخواننا فيك واعمم لنا وأولادنا وإخواننا فيك واعمم لنا وأولادنا وإخواننا فيك ومن ولدنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المعتعرضون وقصدك فيه القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك. وها أنا وإنا نحن عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك. فإن كنت يا مولانا نضلت لنا في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بآئدة من عطفك فصل على سيدنا محمد وآله وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإجابة والبركة والكرمة وبسر الأسرار. اللهم إنا نسألك الإجابة ونسألك البركة ونسألك الكرمة ويسر لنا الأمور وبسر لنا الأسرار. اللهم إنا نسألك الإجابة. اللهم إنا نسألك الإجابة والبركة. اللهم إنا نسألك الإجابة. اللهم إنا نسألك الإجابة. اللهم إنا نسألك الإجابة. اللهم إنا نسألك الإجابة. اللهم إنا نسألك الإجابة والبركة والكرامة وسر الأسرار. اللهم إنا نسألك الإجابة والبركة والكرامة وجسر الأسرار. اللهم إنا نسألك الإجابة. اللهم إنا نسألك الإجابة والبركة والكرامة وسر الأسرار وسر الأسرار بسر الفاتحة. أعوذ بالله. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan doa ente terijabah jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dah lupa jemaah puasa sunat Senin sekalian deh. Insyaallah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlanjut pengajian kita biar semuanya dapat. Nah, kemudian dalam bulan Rajab niki
amma hadis-hadis si beredar ni kendi kadang lu elek WA nu tu saya nyampe yang ni kalam sakit Rajab adalah apa terharamang api neraka menyentuh tubuhnya kemai angan dia pun ya. Benda tahu lah bayi ukuran ibadah tersampaiang doang serwah luik nah niki hadis palsu jamaah di dendek dengan ngeser sembarangan ni tiang serang nu masih si jamaah kemai angan Allahu Akbar ya barang siapa tuan guru mengeser ini diharamkan saya jawab peret namanya angan saya jadi ndek ada milu-miluan ni orang yang tidak tahu ndek wah ngaji jadi ndek mungkin niki sekedar te ngirim segera zaman lain mun pikiran arah WA Nabi arah SMS lah kira-kira barang siapa yang mengirimkan ini ya ke 10 orang maka haram tersentuh api neraka nah niki dendek de turutang menarak kiriman maranganu langsung dihapus dendek de anu malik terusang munda terusang berarti sida patoh dosen jangan terbaca sikit hadis Nabi SAW lek bab sulasi mangkit tetama si bab sulasi Al-Babu Sulasi bab bagian yang ketiga dalam kitab Nasul Ibad fihi khamsun wa khamsuna mau'idhah isina lek bab nike adalah 55 sab'atu ahbar pitu hadis Nabi wal baqi athar sisana adalah perkataan-perkataan sahabat sampai ulama tabi'in artinya si pitu adalah hadis sisana langan 55 nike adalah perkataan sahabat atau athar ulama atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti 55 pitu berarti 40 telu isina si selain hadis Nabi. Mungkin terbahas pertama hadis nomor 1 al-maqalah al-ula nasihat si pertama lebab si ketelu. Ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terwayatang isi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasulullah bersabda man asbaha sai ay dakhala fi waqti subhi tama lek waktu subuh artinya sai ngase lek kelemak ke pagi-pagi wa huwa yashku ilan nas kemudian dia itu mengadu terhadap manusia dayqal ma'ashi kepada sempitnya kehidupannya faka'annama yashku rabbahu maka sesungguhnya dia telah mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun ngase-ngase kelemak-lemak goyo demi kirang Allah taala, goyo gena mikirang sembahyang, goyo gena mikirang tahajud. Si pikirangna pertama apa? Utang ni pikirang. Ngase-ngase HP Peter. Ya apa ya nunggu sangat transferan lawan malaikat ya. Atau dia bangun pagi hanya untuk bekerja paginya hanya untuk nyari penyampah ukuran inilah dengan si bangun pagi dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala pelik dosa ndek jangan syirik secara utuh lagu napi dosa pada marayan duakan Allah taala maka mentengah-sengase nu langsung terepot mikiran Allah Ta'ala yang pola mentengah-se doa utamanya adalah Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur segala puji bagi Allah yang membangunkan kami dari kematian kami saya ingat itu mati pada hakikatnya siapa yang mampu membangunkan seseorang dari kematian paranda ya maulah dengan kehidupan dengan mati maulah atundi Pak Abu tahu dengan kehidupan dan mati aneh kan tiang upak si dewah terus ndak ada parande maulah ngelasang dengan tindu muna lolos dia akan lolos terus maka nikmat si paling belik dia tahu resang si Allah Ta'ala lek tengah kelam ukuran atau belum sampai tengah malam sepertiga malam atau sampai dia tahu ngase sebelum subuh selawat niki wah nikmat paling belik ya yang apa yang Allah rindu kepada tiang pelunggu sami untuk menyampaikan keluh sesah ke Allah Ta'ala nu aneng keluh kesah jok atas ya dendek HP
ya, didik manusia, didik dunia, didik usaha, didik utak, didik pikiran macam-macam. Kelemahan nu adab dengan ngase jemaah, adab tengase nu piran jak dengan ngase. Awalu ma nabata min lisani, si pertama kali ures ngase langan zikirnya dengan mulutnya itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupakan dunia. Kenapa? Karena kita baru saja diberikan nikmat paling belik. Nikmat apa? Nikmat ures lengan kematian. Kemudian kita solat, itulah nikmat yang paling hebat. Jadi ini adab tu ngase, lagi kelembangan diri. Ya, niki berarti pelungguh sudah tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tertekangguk wahsi Allah taala, aronyaknya kuahunin, mati-mati, pelot-pelot wah ukuran, aku kecakan terjemah. Ya, ukuran. Ya. Kemudian kita singkat-singkat. Wah ngebang, terus sang sekali ndek, naina ndek, keberatan sih dek. Men keberatan oleh habis. Malam 1 Rajab nih spesial bareh terberdoa Malik. Ya. Kemudian bahasa Nabi SAW, waman asbaha, kemudian sai-sai ngase kelemak-lemak khazinan li umurud dunya, ya susah mikirang dunia doang, faqad asbaha sakhitan ala Allah, maka sungguh dia telah murka terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi sai-sai ngase terus si pikiran susah dunia, susah apa ku kaken bares, apa si ku nyampah, arak ku pinde, arak si tengerokok nde, arak kena si tenganggur, arak si nasi terbelanja, arak si tenyaur hutang. Ye susah hang de, maka sungguh pelungguh niki murka jak Allah Taala. Muntuh murka, otomatis Allah pun lebih murka terhadap kita. Makanya radhiyallahu anhum radu'an, sandingan dengan tereda si Allah Ta'ala dengan nurede julu jok Allah Ta'ala beru radhiyallahu anhum. Tidak mungkin radhiyallahu anhum wa sakhita anhu, mereka benci terhadap Allah sementara Allah ridho, tidak mungkin. Sandingannya radhiyallahu anhum wa radu'an, pada saling reda pelungguh jok Allah Ta'ala ngase-ngase alhamdulillah ya Allah, pokok ku tahajud, pokok ku ibadah, pokok ku sembahyang, pokok baca Quran lillahi ta'ala, maka Allah ridho terhadap kita, mudah kita jalani kehidupan. Ini narak sekat, si sekat ni saya ngak itu ngajar si lain, kadang di man pun ngebang, wah pekan tahun ada tiri yang pun pakan tu saya lah, saya nata para ya, bagaimana kita berkah, ya, mencari Allah itu lebih utama ketimbang kita mencari dunia. Dunia ini bergerak atas izin Allah dan tidak ada satupun benda mati dan benda hidup yang bergerak atas izin Allah. Maka mengukuran Allah Ta'ala terdatengin, suruh si Allah Ta'ala datang gunung, datang jok balen Pak Abu tu datang soib yang balen Pak Abu Quran ndek ya agun dan semai ke Quran ya. Sampai seperti itulah kalau dia memang dimudahkan, tidak ada yang disulitkan. Lamun sesuatu yang sulit maka akan disulitkan oleh Allah. Yang pun tengendang baru Allahumma inna nas'alukal ijabah, nu doa baru nu Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki doa awal khusus awal bulan Rajab, ampun napi doa ente selaput te ijabah, wal barakah selaput ne berkah, kemudian wal karomah tebang te kemuliaan, wa yissiril asrar, kemudian kita dibukakan rahasia-rahasia yang kita tidak tahu sebelumnya. Nah niki ndi yang pote aminang bro niki ya, insyaallah jemaah kelemak pun ngenu ngase aruan ngendeng jo Allah Ta'ala saya niki malam spesial ya. Kalau bisa jangan lewatkan dengan tahajud pelungguh tu mana-mana 2 rakaat tu pas na selawat nu ndek kelembangan ndek raman be ram ya ndek nawah ya
Insyaallah ya kita bangun. Kenapa? Di sinilah waktu ijabatud doa. Diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dendek susah masalah dunia, piran dah susah dunia, dendek wah susah-susah. Serah wajah Allah taala. Insyaallah Allah lebih tahu bagaimana yang terbaik buat kehidupan kita. Kita ini tidak bisa mengatur hidup, jemaah. Kita ini tidak punya kuasa atas mengatur kehidupan. Ya, parandiri dah cekat lalu ngatur usaha. Parandiri cekat lalu ngatur rezeki itu enggak ada. Ya, kalau Allah stop kata Allah. Kalau Allah jalan kata Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Lagu wah tekajuman kada. Parandiri tercekat doang. Parandiri tahu doang. Ya, padahal kita bukan apa-apa dan siapa-siapa kaduk tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah niki serah jauh Allah taala. Kemudian si terakhir, wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu zahaba thulusadinihi. Saya kemudian tawadu, merendahkan diri tipak dengan sugih li ghinahu, semata-mata karena kayanya, zahaba thulusadinihi, maka tercabut 2/3 agama si Allah taala. Ya. Kenapa? Karena syariat ngajah tiang pelungguh sami ndik memuliakan harta. Saya nggak lamun harta nomia dengan mulia, maka korun laknatullah paling mulia. Ya. Maka tidak mungkin disuruh oleh Nabi untuk menyebut laknatullahu alaih. Apa sandingannya? Mun korun tersebut laknatullah, Fir'aun tersebut laknatullah, sahabat tersebut radhiyallah. Ya. Ya. Kemudian orang-orang soleh disebut yarhamkumullah, ya rahimakumullah. Ya. Ini kisah tersebut. Kenapa disematkan dengan laknatullah? Karena dia kaya, tapi kayanya justru itu membuat dia sombong, tidak mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jabatan nikmia dengan mulia, Fir'aun paling mulia, lagu tidak mulialah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena jabatan dan harta tidak memuliakan. Maka pelunggu dendek memuliakan orang karena semata-mata hartanya. Lagu lamun semata-mata adab kanggu takzim, memuliakan orang isi adab. Misalkan ia sugih, ya itu ndak tersugih, lagu ia toaan, bukan karena sugihnya tapi dia toaannya. Ya. Mungkin dia itu sopan, kita lebih sopan. Kenapa? Dia sopan, kita pun harus lebih sopan. Fahayyu bi'asana minha auruduha. Kalau engkau dihormati, hormati dengan yang sama atau yang lebih. Ya, bukan karena dia kaya. Nih itu kadang menesugah, sosok nih papah tuan guru aja. Padahal agama ngajar kita apa? Ta'zimus syariah, memuliakan agama. Lagu ndek nemile temulia Rasulullah, orang yang paling harus dimuliakan. Apakah Rasulullah kemudian merasa mulia, kemudian membuat mereka itu memuliakan Nabi? Tidak juga. Nyata Nabi menjaga adabnya. Artinya manusia si paling temulia ukurannya, si berhak temulia adalah orang yang alim, karena dia yang paling paham tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah niki angka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan tiang penunggu sami, ya ayyuhalladzina amanu idza huyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mun hormatin dengan lain, dengan sesuai bentuk penghormatannya. Jangan semata-mata karena kayanya atau jabatannya. Walaupun sudah mau memuliakan seorang karenanya, ada mekerananya karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya, karena solehnya. Itu lebih-lebih kita disuruh untuk memuliakannya. Nah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikalah kajian kita pada kesempatan nike. Mudah-mudahan sekali lagi tekican yang pelunggu sami sehat walafiat, panjang umur, berkah ridha Allah, dikabulkan hajat-hajat kita dan doa-doa kita. Al-Fatihah. Nauzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أغثنا أغثنا أغثنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فاغبطنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.